بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 12 بجتے ہی میرے فون کی اسکرین جگمگا اٹھی تھی۔ موبائل اسکرین پر جنید کا نام دیکھ کر میں مسکرا دی۔ میں نے جلدی سے اس کا پیغام کھول کر پڑھا۔ وہ مجھے میری سالگرہ کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ مجھے سب سے پہلی مبارکباد جنید دے، اور اسی نے سب سے پہلے اپنا پیغام مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میں جنید کی توجہ اور محبت کو پا کر نازاں تھی۔ معلوم نہیں اس نے میرے لیے کیا تحفہ لیا ہوگا۔ میں آنے والے کل کا سوچ کر مسرور تھی۔ یقیناً میری یہ سالگرہ سب سے بہترین ہونے والی تھی۔ میں کتنی خوش قسمت تھی کہ مجھے جنید جیسا ہمسفر ملنے والا تھا۔ جنید میرا کتنا خیال رکھتا تھا۔ اس نے میرے لیے کوئی سرپرائز بھی سوچ رکھا تھا۔ میں جنید کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی سو گئی تھی۔ میں اماں کو اپنی سہیلی کی طرف جانے کا کہہ کر سج سنور کر باہر نکل آئی تھی۔ میں اپنے محلے سے باہر نکلی تو جنید کی شاندار گاڑی مجھے دور سے ہی دکھائی دے گئی۔ میں آگے بڑھی تو سامنے سے آتے بلال کو دیکھ کر منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر جتنا برا منہ بنا سکتی تھی میں نے بنا لیا تھا۔ وہ بھی گہری نظر سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میری پچھلی سالگرہ پر ایک گلاب دے کر ٹرخا دیا تھا اس کنجوس نے۔ میں بلال کے پاس سے اتراتی اٹھلاتی گزر کر جنید کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرا نام مہوش ہے مگر پیار سے مجھے سب مشی کہتے ہیں۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود نہ تو اماں کی لاڈلی تھی نہ ابا کی۔ شاید اس کی وجہ میرا بے جا ضدیں اور خواہشیں کرنا تھا۔ میں اپنے اکلوتے ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی تھی۔ مجھے ہر چیز اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہی چاہیے ہوتی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے۔ شام کے وقت ابا گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھا کر اضافی پیسہ کما لیتے تھے۔ گھر میں چونکہ ہم 3 ہی لوگ تھے تو گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا۔ اسکول کے بعد میں نے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک پرائیویٹ کالج میں داخلہ لیا تھا۔ چونکہ مجھے بننے سنورنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا میں کالج کی وردی پہن کر بھی میک اپ منہ پر تھوپ لیا کرتی تھی۔ کالج کی ایسی لڑکیاں جنہیں پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں میں دلچسپی تھی میری طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں میری کافی لڑکیوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ چونکہ میں زیادہ تر وقت جماعت سے باہر گزارتی تھی، لہٰذا اپنی جماعت کے علاوہ دوسری جماعتوں کی لڑکیاں بھی میری سہیلیاں بن چکی تھیں۔ ردا ہمارے کالج کی سب سے امیر لڑکی تھی۔ وہ جب اپنی بڑی سی گاڑی سے کالج کے گیٹ کے سامنے سے اترتی تو نہ جانے کتنے ہی لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے۔ ردا پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ اس کی بہت کم سہیلیاں تھیں۔ مجھے اس کی دولت نے کافی متاثر کیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ردا کی گاڑی اتنی شاندار تھی تو اس کا گھر کتنا شاندار ہوگا۔ میں ڈھیٹ بن کر زبردستی اس کے گھر جا پہنچی تھی۔ وہاں مجھے جنید دکھائی دیا تھا۔ وہ ردا کا بھائی تھا۔ ردا نے میرا اس سے تعارف کروایا تھا۔ وہ لاپرواہی سے مجھے سلام کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ جنید سے مل کر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے بلال کے ساتھ وقت ضائع کر رہی تھی۔ بلال ہمارے محلے میں رہا کرتا تھا۔ وہ نہ تو شکل و صورت میں جنید کے ہم پلہ تھا، نہ ہی دولت اور جائیداد میں۔ 4 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں وہ دونوں ماں بیٹا رہا کرتے تھے۔ اس کی ماں میری اماں کی اچھی سہیلی تھی۔ بچپن سے ہمارا ان کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ بلال اور میرے درمیان ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ میں اکثر اس سے کھانے پینے کی چیزوں کی فرمائش کرتی تھی اور وہ بھی خوشی خوشی میری خواہشیں پوری کرتا پھرتا تھا۔ ہمارے بڑوں کے درمیان یہ بات طے تھی کہ ہمارے بڑے ہونے پر میرا اور بلال کا رشتہ طے کر دیا جائے گا، اور یہ بات ہم دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے۔ مجھے ویسے تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بلال ایک اچھا لڑکا تھا، ذہین اور سمجھدار، شکل و صورت کا بھی ٹھیک تھا، مگر وہ کسی بھی طرح جنید کا ہم پلہ نہیں تھا۔ بلال کے ابا کی پرچون کی چھوٹی سی دکان تھی جو ان کے انتقال کے بعد اس کی اماں نے سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے مجھے میری چند پسند کی چیزیں لا دیا کرتا تھا۔ اب میں ساری زندگی چاکلیٹ اور پاپڑ ہی تو نہیں کھاتی رہوں گی نا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے جنید جیسے لڑکے سے دوستی کر لینی چاہیے۔ میں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر بھوری آنکھیں دیکھنے والے کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیتی تھیں، اور میں اسی خوبصورتی کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ جنید کو اپنے چنگل میں پھنسانا میرے لیے کچھ زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ میں نے ردا سے باتوں ہی باتوں میں جنید کے معمولات کے بارے میں جان لیا تھا۔
ایک دن میں گھر سے کالج جانے کے لیے نکلی، مگر کالج کی طرف جانے کی بجائے میں ردا کے گھر کی طرف چل دی۔ میں جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ردا کے گھر سے کچھ فاصلے پر چلنے لگی۔ کچھ دور جا کر میں اپنا پاؤں پکڑ کر زمین پر ایسے بیٹھ گئی جیسے پاؤں میں موچ آ گئی ہو۔ جنید کی گاڑی اسی وقت وہاں سے گزری۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر ضرور رکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ مجھے پہچان کر گاڑی روک چکا تھا۔ وہ اتر کر میرے پاس آیا تو میں نے درد سے کراہتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میں تو پہلے ہی تیار تھی۔ میں نے سہارا لینے کے لیے جھٹ ہاتھ آگے کر دیا۔ جنید میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ اس نے آگے والی سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ اب تک تو جو میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے چوٹ کے متعلق پوچھتا رہا۔ میں نے بھی اسے خوب باتوں میں الجھا دیا تھا۔ وہ مجھے ہسپتال لے گیا۔ میرا مقصد تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا تھا، اس لیے میں چپ چاپ چل دی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ معمولی جھٹکا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے جنید کو بتایا تھا کہ اب میں کالج نہیں جا سکتی کیونکہ کالج کا گیٹ مقررہ وقت پر بند ہو جاتا تھا، جبکہ اس وقت گھر واپس جاؤں گی تو اماں ابا بہت ڈانٹیں گے کہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرے ماں باپ بہت ہی سخت ہیں، میں کالج کی چھٹی کے وقت ہی گھر جا سکتی تھی۔ اس طرح میں نے سارا دن جنید کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے مجھے بہت اچھے سے ہوٹل سے کھانا کھلایا تھا۔ اتنے عالی شان ہوٹل میں بیٹھ کر اتنا لذیذ کھانا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کھایا تھا۔ جنید نے مجھے کالج کی چھٹی کے وقت گھر کے قریب اتار دیا تھا۔ میں جنید کا فون نمبر پہلے ہی لے چکی تھی۔ رات کو میں نے اسے شکریہ کہنے کے لیے فون کر دیا۔ جنید کے ساتھ گھر واپسی پر میں نے جان بوجھ کر اسے شکریہ نہیں کہا تھا تاکہ میرے پاس اسے فون کرنے کا بہانہ موجود رہے۔ جنید کی اور میری دوستی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میں اکثر کالج سے واپسی پر اس کے ساتھ کبھی کھانا اور کبھی چائے پینے چلی جاتی تھی۔ جنید سے مہنگے مہنگے تحائف کیسے نکلوانے تھے وہ میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ ایک دن ردا کو نہ جانے کیسے میرے اور جنید کے تعلق کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بہت غصے میں میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں اس کے بھائی سے دور رہوں، نہیں تو وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے گی۔ میں اس کی سادگی پر ہنستی تھی۔ میں نے اس سے دوستی صرف اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے ہی کی تھی۔ اس وقت مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس سے دوستی کا فائدہ جنید کی صورت میں ہوگا۔ اب جب کہ جنید میرے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، میں اس سے کیسے دور ہو سکتی تھی، وہ بھی صرف ردا کی خاطر۔ میں ردا کی دھمکی کو ہرگز خاطر میں نہیں لائی، بلکہ میں نے جنید کو اس کی باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کر دی تھیں۔ ایک دن بلال نے مجھے جنید کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ ماتھے بھویں پر چڑھائے غصے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، وہی مجھے گاڑی میں چھوڑ کر گئی ہے، میں نے بیزاری سے صاف جھوٹ بولا تھا۔ بلال کے چہرے پر ذرا اطمینان جھلکا۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں اب بلال کو کسی امید کا کوئی آسرا دوں، مگر ابھی چپ رہنا میری مجبوری تھی۔ وہ اماں ابا کو بتا دیتا تو میرا گھر سے نکلنا ہی مشکل ہو جاتا۔ کرنی تو میں نے اپنی مرضی ہی تھی، پر ابھی سے خامخواہ اپنے لیے مسئلے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ میں نے ایف اے کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اتنی تعلیم کافی ہے، اب گھر میں بیٹھ کر کچھ گھر کا کام کاج سیکھ لے۔ مجھے کیا ضرورت تھی گھر کا کام کاج سیکھنے کی بھلا؟ جنید کے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھے۔ میں بڑی دور کی سوچ رہی تھی۔ ابا، مجھے آگے پڑھنا ہے، میں ابھی سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے ابا کو صاف بتا دیا۔ ابا بھی مان گیا تھا۔ چل پڑھتی رہ، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ میری اور جنید کی دوستی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میرا کالج ختم ہو گیا تھا، اب گھر سے نکلنے کے لیے بہانے بنانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے جنید کو کہہ دیا تھا کہ اپنا رشتہ بھیج دے، مگر وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا۔ میں جنید کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی آئی تھی۔ ہم کھانا کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ میں نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر دی تھی۔ ویٹر آئس کریم رکھ کر گیا تو میں ارد گرد کی پرواہ کیے بنا آئس کریم پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اب تو باہر کے کھانوں کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ گھر کے کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ میں مزے لے کر آئس کریم کھانے میں مگن تھی کہ کسی نے انگلی سے میز بجائی تھی۔ میں نے انگلی کی طرف اور پھر سر اٹھا کر بجانے والے کی طرف دیکھا۔
سامنے کھڑے بلال کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھا جنید بھی حیرت زدہ نظروں سے بلال کو دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر اڑتی ہوائیوں سے وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بلال نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ آج تک میں بڑی کامیابی سے اپنی اور جنید کی دوستی چھپائے ہوئے تھی۔ باقی گھر والوں کی تو خیر کوئی خبر نہیں تھی، مگر مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ بلال کو مجھ پر کچھ شک ہے، پر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ مگر آج رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر مجھے کوئی بہانہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے دوبارہ آئس کریم کھانے میں مگن ہو گئی تھی۔ بلال میرے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا۔ وہ واپس جا کر اپنی میز پر بیٹھ گیا۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی جانب نظر دوڑائی۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موجود میری جانب ہی متوجہ تھا۔ میں نے جنید کو چلنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے باہر نکل آئی تھی۔ بلال میرے سامنے بیٹھا مجھ سے جواب مانگ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے چند گھنٹے کیسے انتظار کیا تھا۔ شام کو ہی وہ میرے گھر آن پہنچا تھا۔ میں نے اس کا سامنا نہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے بچ نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اسے آج صاف صاف جواب چاہیے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو باقاعدہ میرے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ کو نہ تو نہیں سننی پڑے گی۔ بلال کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں اور جنید ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس کی اگلی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا جنید مجھ سے شادی کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے فوراً کہا تھا۔ کتنے عرصے سے چل رہا تھا یہ چکر؟ اس نے انتہائی ضبط سے پوچھا تھا۔ میں تمہارے فضول سوالوں کے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر نکل جانے کو کہا تھا۔ وہ میرے اشارے کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بلال نے اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اماں ابا خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ کیوں آئے تھے وہ لوگ؟ میں نے رات کو اماں سے پوچھا۔ رشتہ ڈالنے آئے تھے، اور کس لیے آئے تھے؟ اماں نے کپڑوں کو تہہ لگاتے خوشی سے بتایا تھا۔ کس کا رشتہ؟ اماں نے میرے بے تکے سوال پر مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ ماں تھی آخر، مجھ پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے مشی، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ کپڑے چھوڑ کر میرے قریب چلی آئی تھی۔ تجھے معلوم ہے تیری اور بلال کی بات بچپن سے طے ہے۔ اب وہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تیری پڑھائی بھی مکمل ہے، بلال بھی نوکری لگ چکا ہے۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو کس نے کہا مجھے بلال سے شادی کرنی ہے؟ میرے اس سوال پر اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بلال کے لیے صاف صاف انکار کر چکی تھی۔ اماں ابا پریشان تھے۔ اتنا تو وہ سمجھتے ہی تھے کہ بلال کے لیے انکار کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی، اور وہ وجہ کون تھی اماں نے بالآخر پوچھ لیا تھا۔ میں نے ابھی جنید کا نام نہیں لیا تھا۔ میری سالگرہ کے دن میں سج سنور کر نکلی تھی۔ میں راستے میں کھڑے بلال کو نظر انداز کر کے جنید کی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر لے گیا تھا۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ساحل سمندر پر سیر کرتے پھر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے ہم وہاں بنے چھوٹے کیبن میں چلے گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے جنید سے رشتہ بھیجنے کی بات کی تو وہ ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس نے میری طرف پیش قدمی کی، میں اس کو سختی سے منع نہ کر سکی۔ وہ آج ہر حد پار کر گیا تھا۔ میں نے واپسی پر دوبارہ سے اس سے شادی کی بات کی تھی۔ اب تو شادی کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ جنید میرا فائدہ اٹھا کر مجھے چھوڑ بھی سکتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ مجھے بے حد چاہتا تھا۔ وہ مجھے گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں کچھ دن تو سکتے کے عالم میں رہی کہ یہ میں کیا کر بیٹھی تھی۔ میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، نہ ہی جنید کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت تھی۔ اس کی جانب سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے فون ملایا تو اس کا نمبر ہی بند تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے کئی مرتبہ فون کیا، پر ہر بار اس کا نمبر بند ہی ملا۔ جو اندیشے اور خدشے میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں مسلسل ان کو جھٹلا رہی تھی۔ آخر کب تک میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی؟ جنید مجھے دھوکہ دے گیا تھا۔ جو خرچہ اس نے مجھ پر کیا تھا وہ سود سمیت پورا کر کے وہ جا چکا تھا۔ میں بھی اسے اتنی آسانی سے بخشنے والی نہیں تھی۔ میں ایک دن گھر سے نکل کر اس کے گھر جا پہنچی تھی۔ ہم چونکہ باہر ہی مل لیا کرتے تھے، لہٰذا میں اس کے گھر بس ایک دو بار ردا سے ملنے ہی گئی تھی۔ وہاں موجود چوکیدار نے مجھے باہر سے ہی چلتا کر دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جنید پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا
اور واپسی کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرے خدشات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ مجھے جنید سے بالکل ایسی امید نہیں تھی۔ وہ میرا بہت خیال کیا کرتا تھا۔ میری سالگرہ کے موقع پر وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے میرے لیے بہت بڑا سرپرائز سوچ رکھا ہے۔ یہ کیسا سرپرائز دیا تھا اس نے مجھے؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر میرے دوپٹے میں گم ہو رہے تھے۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ ارد گرد والے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ میں پیدل ہی آنسو بہاتی گھر کی طرف چلی آ رہی تھی۔ میں ابھی جنید کے غم سے نکلی نہیں تھی کہ مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلی محسوس ہو چکی تھی۔ میں شب بھر دعائیں مانگتی رہی تھی کہ اس بار میرا خدشہ سچ ثابت نہ ہو، مگر میری دعا قبول نہ ہو پائی تھی۔ میں صبح سویرے ہی ہسپتال کی جانب نکل پڑی تھی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں حاملہ تھی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا تھا۔ ایک لمحے میں قیامت کیسے گزرتی ہے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ جنید نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ میں اکیلے اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن میری کوئی ایسی دوست نہیں تھی جو مجھے اس موقع پر سہارا دے سکے۔ میں یہ بچہ ضائع کروانا چاہتی تھی، لیکن اکیلے میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا۔ میں نے اماں کو بلال کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا اور اماں کو زور دیا تھا کہ اسی مہینے کی کوئی نیک تاریخ شادی کے لیے رکھ لیں۔ اماں حیران تھیں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی تھی۔ اماں ابا نے اگلے مہینے کے اوائل دنوں کی تاریخ طے کر دی تھی۔ میری خاموشی اماں اور ابا کو کافی چبھ رہی تھی۔ شادی کے دن قریب تھے۔ ابا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تو اپنی شادی پر کوئی فرمائش کیوں نہیں کر رہی؟ ابا میرے پاس آ بیٹھا تھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، دی رانی، تو خوش نہیں ہے تو بتا دے، تیری شادی وہیں ہوگی جہاں تو چاہتی ہے۔ اماں ابا یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے ان کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں ٹھوکر کھا کر واپس آئی تھی۔ میں ابا کے کاندھے سے سر ٹکا کر رو دی تھی۔ میں بلال کی دلہن بن کر اس کے آنگن میں اتر آئی تھی۔ میری طبیعت گری گری سی رہتی تھی۔ بلال خاموش تھا۔ اس نے جنید کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے پیار میں دھوکہ ملا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا تھا کہ میں اسے ابھی بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ میں کسی اور کی اولاد کو بلال کا نام دینے چلی تھی۔ 1 مہینے بعد میں نے بلال کو بتا دیا تھا کہ میں حاملہ تھی۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ اسے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ میں 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ میرا اور بلال کا تعلق روکھا پھیکا سا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموشی سے مجھے تکتا رہتا۔ میں بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر میرا گناہ پکڑا گیا تو میری بیٹی کو ساری زندگی وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک دن بلال مجھے زبردستی ہونے والے بچے کے لیے خریداری کرنے مارکیٹ لے گیا تھا۔ خریداری کے دوران میں کافی تھک گئی تھی۔ بلال کو اپنا کوئی پرانا دوست دکھائی دیا تو وہ مجھے ایک کافی شاپ پر بٹھا کر اس سے ملنے چلا گیا۔ میں دکان پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھی۔ مجھے جنید کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ دونوں آپس میں مگن تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ مجھے برباد کر کے اب خود کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران تھا۔ اب کسی اور کی زندگی برباد کرنے چلے ہو؟ میں نے اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے نہیں، تم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ تم مجھے دھوکہ دے کر غائب ہوئے تھے۔ میں اس کی ڈھٹائی پہ حیران تھی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی بھی حیرت زدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم اس کے چنگل میں مت آنا، نہیں تو یہ تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ یہ میرے پیٹ میں اسی کا دیا ہوا تحفہ ہے جسے میں کسی اور کا نام دینے کی کوشش میں لگی ہوں۔ میری بات سن کر اس لڑکی کے ساتھ ساتھ جنید بھی چونک گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دبی آواز میں بولا تھا۔ تمہیں بکواس لگ رہا ہے تو میں ثبوت بھی تمہارے منہ پر مار سکتی ہوں۔ میں غصے میں جانے کے لیے پلٹی تو اپنے پیچھے کھڑے بلال کو دیکھ کر سناٹے میں رہ گئی تھی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے وہاں سے لے آیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب۔ بلال دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھا تھا جبکہ میں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ میں جوش میں ہوش کھو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بلال اتنی جلدی لوٹ آئے گا۔ آخر ایک نہ ایک دن تو یہ راز کھلنا ہی تھا،
لیکن ابھی میں اس راز کے کھلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بلال کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اب وہ مجھے طلاق دے کر چلتا کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جنید سے دھوکہ کھانے کے بعد میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن جنید کے ساتھ ساتھ میں اپنی عزت بھی کھو چکی تھی، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ کیا یہ بچہ جنید کا تھا؟ اس نے گھر آ کر سب سے پہلا سوال مجھ سے یہی پوچھا تھا۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہو مجھے؟ وہ کافی دیر بعد ہاتھوں سے سر نکال کر بولا تھا۔ میں مجبور تھی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں روتے ہوئے بولی تھی، جنید صحیح کہہ رہا تھا، میں نے خود کو خود ہی برباد کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بلال مجھے ہاتھ پکڑ کر میرے ماں باپ کے گھر چھوڑائے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس نے اسی گھر میں رہتے ہوئے مجھ سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی صوفے پر لیٹ کر سو جاتا اور صبح سویرے باہر نکل جاتا تھا۔ گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے سب کے سامنے میری عزت نیلام نہیں کی تھی۔ میں اس کے سبھی معاملات سے بے خبر تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کا دبئی کا ویزا لگ گیا تھا اور اگلے ہفتے کی شام کو وہ دبئی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ سن لیا تھا۔ اس کے یہاں ہونے سے بھی مجھے کیا فرق پڑ رہا تھا؟ ہم دونوں کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے دوری بہت ضروری تھی۔ وہ دبئی جا چکا تھا۔ بلال کے جانے کے بعد جنید مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ مجھے شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، میں نے اسے بتایا تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں یہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے دے دوں۔ میں تم جیسے شیطان پر اپنی بچی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، میں اس پر چیخ پڑی تھی۔ شکر تھا کہ میری ساس گھر نہیں تھی، ورنہ ان سے کچھ بھی پوشیدہ رکھنا آسان نہ ہوتا۔ جنید چپ چاپ واپس پلٹ گیا تھا۔ رات میں میری طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو اٹھایا تھا۔ انہوں نے ایمبولینس کو فون کیا اور مجھے ہسپتال لے آئی تھیں۔ فجر کے وقت میں نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ مجھے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا، مگر میری بیٹی کو میرے پاس نہیں لایا گیا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے نرس سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے جواب نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ میں اٹھ کر ڈاکٹرنی کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میری بچی کہاں ہے؟ میں نے ڈاکٹرنی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بچی کے باپ نے منہ مانگی رقم دی تھی کہ مجھے میری بچی کی شکل بھی نہ دیکھنے دی جائے۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹرنی کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ساس حیران تھی کہ بلال ایسا کیوں کرے گا۔ وہ بلال کو فون ملانے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بلال کا نہیں بلکہ اس بچی کے باپ جنید کا کیا دھرا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں، ابا اور میری ساس اپنی سی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر میری بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں کئی بار جنید کے گھر کا چکر لگا چکی تھی، مگر مجھے میری بیٹی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ وہاں موجود محافظ مجھے اندر ہی جانے نہیں دیتے تھے، نہ ہی گھر کے کسی سربراہ سے ملنے دیتے۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ وہ ڈاکٹرنی مر گئی تھی۔ میں بھاگی بھاگی ہسپتال گئی اور نرس کی منتیں کرنے لگی کہ اب تو بتا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ نرس نے مجھے جو بتایا تو سن کر میری روح لرز کر رہ گئی۔ میں نا امید ہو گئی تھی۔ میری بیٹی کا سراغ مجھے کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ نرس کے مطابق اسی دن ہسپتال میں کسی عورت نے مردہ بچی کو جنم دیا تھا، لہٰذا انہوں نے میری بچی کو اس مردہ بچی سے بدل دیا تھا۔ وہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی اپنی بچی نہیں تھی۔ مجھے گلاب کا ایک پھول چاہیے۔ وہ کوئی 8-9 سال کی لڑکی تھی جو میرے سامنے کھڑی مجھ سے پھول مانگ رہی تھی۔ میں نے گلدستے میں سے ایک پھول نکال کر اسے پکڑا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا 100 کا نوٹ میری طرف بڑھایا، جسے میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ پھول لے کر قبرستان میں داخل ہو گئی تھی۔ اگلی جمعرات مجھے وہی بچی پھر دکھائی دی تھی۔ مجھے گلاب کا ایک پھول چاہیے۔ اس نے پچھلی بار کی طرح اپنی پسند بتائی تھی۔ آپ پورا گلدستہ لے لو۔ میں نے گلدستہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں نہیں، بس ایک پھول، وہ 2 ٹوک بولی تھی۔ اب کی بار میں نے اسے ذرا غور سے دیکھا تھا۔ صاف شفاف رنگت پر گہری براؤن آنکھیں لیے بلا شبہ وہ ایک خوبصورت بچی تھی۔ میں نے گلدستے میں سے ایک گلاب نکال کر اسے پکڑا دیا تھا۔ اس بار آپ کو پیسے لینے پڑیں گے۔ پچھلی بار بھی میرے بابا بہت غصہ کر رہے تھے کیونکہ میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے تھے۔ اس نے مٹھی میرے سامنے کھولتے ہوئے لمبی تمہید باندھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے 100 کا نوٹ اٹھا لیا اور بقایا پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔
وہ قبرستان کی طرف بڑھ گئی۔ قبرستان کے گیٹ پر کوئی بوڑھا سا آدمی اس کے انتظار میں تھا جو اس کی انگلی پکڑ کر اسے اندر لے گیا تھا۔ بلال دبئی سے کبھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے میری بچی پیدا ہونے کے اگلے ہی مہینے طلاق بھجوا دی تھی۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر اماں اور ابا کے گھر آ گئی۔ اماں ابا میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ میری بچی بھی مجھے نہ ملی اور میں طلاق کا دھبا لے کر گھر آن بیٹھی تھی۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ابا زیادہ عرصے نہ جی سکے اور 2 سالوں بعد ہی میرا غم لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ اماں بھی کافی کمزور ہو گئی تھیں۔ اکلوتی بیٹی کا دکھ اور شوہر سے جدائی کا غم اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں نے گھر سے کچھ فاصلے پر قبرستان کے باہر پھولوں کی ایک دکان کھول لی تھی تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ لوگ غمزدہ حالت میں اپنے پیاروں کے لیے پھول خرید کر قبرستان لے جاتے تو مجھے بے حد سکون ملتا تھا۔ ابا کی قبر بھی اسی قبرستان میں تھی۔ میں ہر روز ابا کی قبر پر جایا کرتی تھی اور ان کا شکریہ ادا کیا کرتی تھی ہر اس کام کے لیے جو کچھ زندگی میں انہوں نے میرے لیے کیا تھا۔ وہ بچی آج پھر میرے سامنے موجود گلاب کا ایک پھول مانگ رہی تھی۔ آپ ایک ہی پھول کیوں لیتی ہو؟ آج میں نے اس سے پوچھا تھا۔ میری مما کو گلاب کا پھول بہت پسند تھا۔ بابا ان کے لیے لاتے تو وہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ میں اس کی ماں کی موت کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اس کا دھیان بھٹانے کو میں نے اس کے باپ کے متعلق پوچھا تھا۔ بابا تو نہیں آتے، میں اپنے دادا کے ساتھ آتی ہوں۔ اس نے گیٹ کے سامنے کھڑے بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر بھاگ کر گیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نیچے منہ کیے پھولوں کا گلدستہ بنانے میں مگن تھی کہ کسی نے مجھے مشی کہہ کر پکارا تھا۔ اس کی آواز میں بے پناہ تڑپ تھی۔ میں نے سر اٹھا کر پکارنے والے کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میں اس کو اتنے سالوں کے بعد دیکھ رہی تھی، پر اسے پہچاننے میں میرا ایک لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ بلا شبہ جنید ہی تھا۔ جنید! میرے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اس کی ویل چیئر پکڑے اس کے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی۔ آج میں اپنے بابا کے ساتھ آئی ہوں۔ اچھا تو یہ جنید کی بیٹی تھی۔ میرے دماغ میں ایک دم دھماکہ ہوا تھا۔ کہیں یہ میں نے بے یقینی سے جنید کی طرف دیکھا تھا۔ یہ میرا مطلب ہے ہماری بیٹی ہے مہر فاطمہ۔ جنید نے اس کا نام بھی بتا دیا تھا۔ میں حیران ہو کر کبھی اس کو اور کبھی اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں بھاگ کر اسے لپٹ گئی تھی۔ وہ تعجب سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم حاملہ ہو۔ جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے سوچا تھا کہ تم مجھے بعد میں بچی کو لے کر بلیک میل کرو گی اور مجھ سے پیسے بٹورتی رہو گی، اور اگر تم نے سارے میں یہ بات پھیلا دی تو میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ بچی تمہارے پاس کسی صورت نہیں رہنے دوں گا۔ اس دن ہوٹل میں جب تم نے اپنے حاملہ ہونے کا بتایا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی۔ وہ لڑکی میری بیوی تھی، وہ بھی حاملہ تھی۔ میں نے پتہ لگوایا تھا کہ تم کون سی ڈاکٹرنی کے پاس جاتی ہو۔ میں نے اسے منہ مانگی رقم دی تھی کہ تمہاری بچی کو غائب کر دے یا مار کر پھینک دے یا کسی کو دے دے، پر تمہیں اس کی شکل کبھی نہ دکھنے دے۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اسی دن اسے ڈاکٹرنی کے پاس لے آیا تھا۔ اس نے ایک مردہ بچی کو جنم دیا تو ڈاکٹرنی نے تمہاری بچی سے اسے بدل دیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹرنی ہماری خاندانی ڈاکٹرنی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس نے مجھے اور میری بیوی کو ملنے کے لیے بلایا اور مجھے میری بچی کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ واپسی پر میں غصے میں گاڑی گھر کی طرف بھگا رہا تھا کہ رستے میں ہی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ میری بیوی تو موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے بے حد شرمندہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میری بچی پریشان صورت بنائے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی بچی کی خوشی کی خاطر اسے معاف کر دیا تھا۔ جنید اب مجھ سے شادی کا خواہاں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہربانوں کو باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی پیار ملے۔ میں نے جنید کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جنید سے نکاح کے بعد میں اماں کو بھی جنید کے گھر لے آئی تھی۔ میری بیٹی اتنے سالوں بعد مجھے واپس مل گئی تھی۔ اگر میں تھوڑے پر صبر شکر کر کے بلال کے ساتھ زندگی گزارتی تو مجھے اتنے لمبے عرصے کی تکلیف نہ جھیلنی پڑتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔